حدیث نمبر 154 154 عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه۔ حضرت سہل بن سعد ان کے بارے میں لکھے، یہ نئے راوی ہیں، سہل بن سعد، سہل بن سعد الساعدی، سہل بن سعد الساعدی الانصاری، سہل بن سعد الساعدی الانصاری، سہل بن سعد الساعدی الانصاری۔ آپ انصار صحابہ میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی ساتھ رہے سو شخصیت ہے، اور انصاری صحابہ میں سے تھے آپ۔ اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، کیونکہ آپ مولا علی علیہ السلام کے بھی بہت ساتھ رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی رہے غزوات وغیرہ میں، اور پھر جب یعنی فتن ہوئے اور بغاوتیں وغیرہ کے معاملات ہوئے مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں، تو آپ جو ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور آپ بھی تھے، اور وہ تقریباً سارے صحابہ تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، سارے صحابہ انہی کی طرف تھے۔ کوئی میدان جنگ میں تھا تو کوئی کارنر کر لیا تھا اپنے آپ کو، لیکن تھے تو سب مولا علی کو حق پہ جاننے والے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب مولا علی کے بعد معاویہ کا دور آیا، معاویہ کے بعد پھر یزید کا دور آیا، پھر مروان کا دور آیا، پھر عبد الملک بن مروان کا دور آیا۔ عبد الملک بن مروان کا جو زمانہ رہا، یہ حکومت زیادہ طویل نہیں چلی، ایک معاویہ بن ابی سفیان کی زیادہ چلی، پھر عبد الملک کی زیادہ رہی۔ تو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف کو سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ آپ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے تھے، وہیں کے تھے اصلاً، وہیں پر رہ گئے تھے کہ بھئی ہم کو ادھر ادھر جانا نہیں ہے، اب اپنے شہر میں رہ جانا ہے بس۔ تو یہ شخص آ کر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بنو امیہ کے جو یہ بادشاہت کا جو مسئلہ ہے، لوگ عام طور پر اس کو اہل بیت کے مقابل میں ٹھہراتے ہیں، یہ اہل بیت کے مقابل تھے، یہ صحابہ کے مقابل تھے، یہ سب کے خلاف تھے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف اہل بیت کے مخالف تھے، یہ اہل بیت کے بھی دشمن رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کے بھی دشمن رہے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کے گردن پر یہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک لوہے کا اسٹیمپ بنا لیا تھا، گرم کر کے وہ لوہے کا اسٹیمپ لگا دیتا تھا لوگ کے اوپر، اس پہ لکھتا تھا عتیق الحجاج، حجاج کا آزاد کردہ انسان ہے۔ یعنی اس کو اصلاً تو اس کو جیل میں ڈالنا اور سزا دے کے اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن حجاج نے ان کے اوپر کرم کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو بلا وجہ جا کر ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا نہیں دیا، ان کو بچانے کے ساتھ دیے نہیں دیے؟ تو انہوں بولے ہاں میں پوری کوشش کر رہا ہوں ان کو بچانے کے لیے، تو علی کے مخالفت کیوں نہیں کرے تم؟ تو وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کی گردن پر اس طرح کا نشان مار دیتا عتیق الحجاج، یعنی ان کو ذلیل کرنے کے لیے معاذ اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت انس بن مالک جو کثرت سے آپ نام سن رہے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سب کو وہ جو ہے وہ لوہے گرم کر کے اس طرح سے اسٹیمپ لگا۔ یہ بنو امیہ کا طرز رہا ہے، یہ بنو امیہ کہ یہ معاملات رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بھی زد میں آئے تھے، بڑی تکلیفیں آپ اسلام کے لیے سہے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال 91 ہجری میں رہا، 91 ہجری میں آپ کا وصال رہا، کافی عمر پایا، 91 ہجری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہوگا، جنت کا ایک دروازہ ہوگا، اس کا نام ریان ہوگا۔ لفظ ریان کا ایز اے ورڈ اگر اس کی میننگ نکالیں گے، وہاں تو نام دروازے کا نام ہے ریان، ریان لفظ کا اگر ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیراب، سیراب جس کو خوب پانی پلا دیا گیا، یعنی جو پیاسے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے زمین پہ پیاسے رہتے، ان کے لیے ایک اسپیشل دروازہ بنایا گیا جنت میں، اس کا نام ہے ریان۔
یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے میں سے روزے دار داخل کیے جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا، یقال این الصائمون، اس دن قیامت کے دن کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے، فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم، بس وہ روزے دار اٹھیں گے اور داخل ہو جائیں گے اور اس دروازے میں سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا، فاذا دخلوا، جب وہ دروازے سے روزے دار داخل ہو جائیں گے، اغلق فلم يدخل منہ احد، وہ دروازہ اسی ٹائم لاک کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور داخل نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ اسپیشل ڈور بنایا جائے گا صرف اور صرف روزے داروں کے لیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔